گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، دارالفتہ اہل سنت کا یہ سلسلہ ہمارے لیے علم دین مہیا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے آج کے سلسلے میں وراثت کا موضوع چل رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج بھی وراثت سے متعلق اہم مدنی پھولوں پر کلام کیا جائے۔ سلسلے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، آئیے درود شریف کی فضیلت کو سنتے ہیں کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ہے، ہم سلسلے میں ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ حضور جو ہمارے پچھلے سلسلے ہوئے اس میں ہم نے وراثت کی اہمیت پر کلام کیا، اور بہت سارے ایسے امور تھے جس پر کلام کیا گیا وراثت سے متعلق۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مال ترکہ ہوتا ہے کتنے اور کون سے جو حقوق ہیں اس سے متعلق ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال ترکہ سے متعلق جو ہے وہ چند حقوق ہیں، جن میں اول یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین، کفن اور دفن سنت کے مطابق اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد میت کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ صحیح۔ تو میت کے اوپر جو بھی قرض ہے، کسی بھی قسم کا قرض بندوں کا ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ صحیح۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے وصیت کا، کہ وصیت جو ہے وہ اگر میت نے کی ہے تو تہائی مال تک اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، صحیح۔ جبکہ وہ وصیت جائز ہو۔ صحیح۔ اور اگر تہائی سے زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ کی اس نے وصیت کی ہے تو اس صورت کے اندر اگر سارے ورثاء بالغ ہیں اور وہ بخوشی اس کی اجازت دے دیں تو اس صورت کے اندر وہ بھی نافذ ہو سکتی ہے، ورنہ صرف تہائی تک نافذ ہوگی۔ صحیح۔ اب اس کے بعد جو مال بچے گا، تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کی ادائیگی کے بعد، اب جو مال بچے گا وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ ٹھیک۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی اولاً کفن دفن کا سلسلہ ہوگا، پھر اس کے بعد قرض کا سلسلہ ہوگا، قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو وصیت اس نے جاری کی تھی مال کے تیسرے حصے سے جی، اس کو ہم نافذ کریں گے۔ سو حضور ارشاد فرمائے کہ عموماً قرض جو عوام میں رائج ہے، جیسے کسی سے لین دین کا معاملہ ہے، یا پچھلے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا مکان خریدا، گاڑی خریدی، اس کی جو رقم باقی ہے، مہر کا کیا حکم ہوگا مہر کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ تو جو زوجہ ہے، جو بیوی، وہی اس حوالے سے بتا سکے گی، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ مہر بھی دین ہوتا ہے، شوہر کے اوپر مہر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ جو مہر اس نے نکاح کے اندر اس کے ساتھ طے ہوا ہے وہ اس پر اپنی بیوی کو دینا جو ہے وہ لازم ہے۔ صحیح۔ اب مہر کے اندر یا تو پہلے ہی لکھوا لیا جاتا ہے کہ بھئی فوری طور پہ ادائیگی ہوگی، تو جہاں تو ادا ہو گیا تو وہاں تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ صحیح۔ جہاں پر ادائیگی نہیں ہوئی، اب شوہر یا بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب سوال آتا ہے کہ کیا کیا جائے گا۔ تو اگر شوہر کا انتقال ہوا تو اب اس صورت میں گویا بیوی کا مہر اس پر قرض ہے، دین ہے۔ صحیح۔ تو بعد انتقال اس میں سے میت کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کا یہ دین نکال کر اس کی بیوی کو دیا جائے گا۔ صحیح۔ اس معاملے میں جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر
ایسے طریقے بھی رائج ہیں کہ بیوی کا شوہر کے انتقال کے وقت جو ہے وہ بیوی کا جو ہے وہ میت کی جو چرپائی ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھوا کر جو ہے وہ اسے معاف کروا لیتے ہیں، یا اس کو اس قدر پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے. تو اس طریقے سے ایک تو یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح معاف کرنے سے وہ معاف بھی نہیں ہوگا. تو شوہر کا جو دین ہے بیوی کے اوپر، اگر وہ بخوشی معاف کرے، چاہے زندگی میں چاہے جو ہے وہ شوہر کے انتقال کے بعد، تو وہ معاف ہو جائے گا. صحیح. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتی تو اس صورت میں ورثاء پر لازم ہوگا کہ وصیت اور وراثت کی ادائیگی سے پہلے، تقسیم سے پہلے بیوی کا مہر اس کو ادا کرے. صحیح. اور وہ مہر بیوی کے حصے کے علاوہ ہوگا، یہ نہیں کہ اس کے حصے میں کاؤنٹ کر کے کہا جائے کہ اتنا تو تمہیں پہلے دے دیا، اب تھوڑا سا اتنا اور لے لو، یہ نہیں. وہ تو اس کا جو ہے وہ مہر ہے وہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو اس کا حصہ بنے گا وہ حصہ الگ سے اسے دیا جائے گا. صحیح. لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر نے مہر نہیں دیا تو اب اس صورت کے اندر کیا کریں، کس کو دیں، یہ بھی سوال ہوتا ہے. صحیح. تو بیوی کا جو مہر ہے شوہر کے اوپر لازم تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب وہ مہر بیوی کے ورثاء میں تقسیم ہوگا. صحیح. شوہر کے پاس جو ہے وہ خالی نہیں ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بیوی کا تو انتقال ہو گیا، اور عموماً بیوی کے انتقال کے بعد کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا. صحیح. تو مگر شوہر کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ادائیگی کرے. کن کو کرے؟ ورثاء کو کرے. اچھا، اب ان کے ورثاء میں یہ خود بھی ہے. صحیح. تو اگر اولاد ہے بیوی کی تو اس صورت کے اندر اس کو چوتھائی حصہ اس کا بنے گا. صحیح. تو بقیہ جو 3 حصے ہیں وہ ادا کرے گا. اگر بیوی کے والدین زندہ ہیں تو ان کو حصہ ملے گا، اولاد ہے تو انہیں حصہ ملے گا. صحیح. اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا چونکہ حصہ جو ہے وہ بیوی کے کل مال کا آدھا حصہ شوہر کا ہوتا ہے، تو آدھا اس کے پاس چلے جائے گا، لیکن بقیہ آدھا اسے بیوی کے والدین کو، یا اگر وہ نہ ہو تو اس کے جو دیگر ورثاء بہن بھائی بنیں گے انہیں دینا ہوگا، اور یہ دینا لازمی ہوگا. اب اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ معاف کیا تو اس میں یہ ہے کہ اولاً دے دیں. صحیح. انہیں جو ہے وہ ان کا حصہ، پھر اس کے بعد اگر وہ بخوشی واپس کرنا چاہیں تو ان کی مرضی. بیوی کی اولاد سے کیا مراد ہے؟ اسی کی تو اولاد ہوگی. ہاں، بیوی کی اولاد سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اگر بیوی پہلے کسی اور شوہر کی جو ہے وہ بیوی تھی، صحیح، اور اس سے طلاق کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد اس سے نکاح ہوا ہے، صحیح، اب 2 اولادیں تو اس سے ہیں، 2 اولادیں پچھلے والے سے تھیں، صحیح، تو بیوی کا جو ترکہ ہوگا وہ چاروں میں تقسیم ہوگا. اللہ اکبر. جو 2 پہلے شوہر سے ہیں، جو 2 اس سے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پر مراد بیوی کی اولاد ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب جو ہماری اولاد ہیں، ہماری اولادوں میں صرف 2 ہی آ جائیں گی. صحیح. جو پہلے والے سے شوہر سے بیوی کی اولادیں تھیں، تو چونکہ ماں کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو ماں کے تو وہ بیٹے ہیں نا. صحیح ہے. اس ستیلے باپ کے بیٹے نہیں ہیں. صحیح. یا بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن اس ماں کے تو بیٹے بیٹی ہیں، ان کا ماں سے رشتہ قائم ہے، تو ان کو وہاں سے جو ہے وہ حصہ لازمی طور پہ ملے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اور یعنی مہر کے حوالے سے کتنا اہم مدنی پھول ہمیں یہ ملا، سیکھنے کو ملا. کہ جیسے میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ اولاد تو ظاہر اسی کی ہے، لیکن جواب میں ہمیں پتہ چلا کہ اگر مرنے والی جو بیوی تھی اس کی یہ دوسری شادی تھی، تو یعنی پہلے شوہر سے جو اولاد تھی تو یہ مال اس کو بھی ملے گا. تو اس سے ہم اسلام کا، اپنی شریعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کسی کا بھی حق اس کے اندر ضائع نہیں ہو رہا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور شریعت نے جو ہمیں احکام عطا کیے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ مال تقسیم کرنے کی صورت ہو، تو انشاءاللہ عز و جل امن کا ایک گہوارہ قائم ہوگا، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہم کہتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی کالز دے دیجیے گا، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے کالرز کو بھی شامل کرتے. محمد عمران حسین باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ کہ میرے والد صاحب کے 8 بچے تھے، جن میں سے چچا جو تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. والد صاحب سے چچا نے ایک بچہ لے لیا، اور 3 سال کے بعد جو ہے نا ان کے گھر پہ بھی ولادت ہو گئی. اور پھر والد صاحب چچا نے جو ہے نا جو بھائی لیا تھا اس کی اب وہ جوان ہو گیا، شادی بھی کر دی ہے، اور اب معاملات جو ہے نا وہ وراثت کے وہ ہو گئے کہ چچا کی وراثت کا وہ حقدار ہے یا نہیں، یا ہمارے ہی والد صاحب کی وراثت میں وہ حقدار ہے. برائے کرم اس کا سوال ہے فرما دیں. جبکہ اس کی ایک بیٹی بھی ہو گئی، اور چچا ہی کی جو بچوں کی امی ہیں ان کے یہاں سے، ان کے خاندان سے انہوں نے رشتہ بھی کر دیا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. سوال یہ اکثر اسلام بھائی 10 لاکھ کا جہیز دیتے ہیں لیکن وراثت میں سے بیٹی کو کچھ نہیں دیتے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ عمران بھائی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، اس وقت ان کے 8 بچے تھے،
اور چچا تھے لیکن ان کی شاید اولاد وغیرہ نہیں تھی، پھر بعد میں یہ سلسلہ ہوا، کیا فرمائیں گے؟ لے پالک جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے کہ جناب کسی اور کا جو ہے وہ بچہ پالنے کے لیے لے لیا، تو لے پالک بچہ حقیقتاً جو ہے وہ اپنے والدین کی ہی اولاد ہے، اور سارے حقوق والدین والے جو ہیں وہ اس پر اپنے حقیقی والدین کے لازم ہیں، اطاعت کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے، اور دیگر جتنے بھی حقوق ہیں اولاد پر والدین کے اعتبار سے، وہ سب کے سب حقیقی والدین کے اس کے اوپر لازم ہیں۔ جو والدین اس کو پال رہے ہیں، جو افراد اسے پال رہے ہیں، تو ان کے بھی اپنے حقوق ہیں کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی، سارے معاملات کر رہے ہیں۔ پھر عموماً رشتہ دار ہوتے ہیں تو رشتہ داری کے بھی جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے بجائے یہ سمجھنا کہ صرف انہی کے حقوق ہیں اور ان کے مقابلے میں حقیقی والدین سے مکمل طور پر جو ہے وہ اپنا رشتہ منقطع سمجھنا، یہ بالکل جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً وہ اپنے حقیقی والدین کی ہی اولاد ہے، انہی کے حقوق لازم ہیں اور انہی کی وراثت سے اسے حصہ ملے گا، کیونکہ بیٹا ہونے کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو بیٹا آپ کا بنا دیا تو اب یہ رشتے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح بیوی کو بندہ طلاق دے کے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، یا جو ہے وہ انتقال کے بعد بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے یا اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ جب قائم ہو جائے تو پھر وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک صورت میں ختم ہوتا ہے، وہ معاذ اللہ یہ ہے کہ بیٹا یا والدین میں سے کوئی مرتد ہو جائے، استغفر اللہ، لیکن جب تک مسلمان ہے یہ رشتہ قائم و دائم ہے، کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ تو اب جس نے جو ہے وہ لے پالک لیا، گود لیا کسی کو، تو عموماً اس کے مال سے تو وارث بنایا جاتا ہے، لیکن حقیقی والدین کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ حقیقی والدین کی جو ہے وراثت سے وہ حقدار ہوگا، اور جنہوں نے گود لیا ہے ان کی وراثت سے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر بطور وراثت اسے حصہ دیا جائے گا تو دیگر وارثوں کے حصے میں گویا کمی کر کے دیا جا رہا ہے، جو کہ جائز ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اگر پالنے والوں نے کوئی وصیت کر دی اس کے لیے، یا اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی چیز اسے دے دی، گفٹ کر دی، ہبہ کر دی اور قبضہ بھی دلا دیا، تو وہ اس کی زندگی میں اس چیز کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی یا جو ہے وہ انہوں نے زندگی میں مالک نہیں بنایا، تو اب ان کی وراثت میں سے تو اسے حصہ بطور لے پالک نہیں ملے گا، کہ یہ شرعی اعتبار سے کوئی وارث نہیں بنتا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ وراثت میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی نکاح کے معاملات میں دیکھ لیں کہ لے پالک خاص طور پہ لڑکی، تو اب اس کی شادی اور دیگر معاملات کے اندر حقیقی والدین کا حق سب سے زیادہ ہے۔ صحیح ہے، ان سے پوچھنا، ان کی رائے کے مطابق عمل کرنا، اسی طرح اولاد کے اوپر جو اپنے معاملات کے اندر والدین سے پوچھنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ ایک جائز کام کا حکم جو ہے حقیقی والدین دیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے برعکس حکم دیں جو ہے وہ گود لینے والدین، تو اس کے اوپر حقیقی والدین کی اطاعت لازم ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ گیپ پایا جاتا ہے کہ لوگ اس معاملے کو نہیں سمجھتے، اور جب وہ ابتداءً یعنی بہت سو کو تو معلوم نہیں ہوتا، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے حقیقی والدین کوئی ہیں، وہ انہی کو سمجھ رہا ہے، تو اس صورت میں تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جس کو معلوم ہے تو اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گود دیا جاتا ہے تو محبت کے اندر دینے والے بھی دے دیتے ہیں، صحیح ہے، لینے والے بھی لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر چند اسلامی اقدار اور چند اسلامی اصول ہیں جن کو فالو کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یعنی اس کے بھی باقاعدہ احکام ہیں۔ جی بالکل، کہ جب ایسا آپ نہیں ہے لے کہ رہے بس ہیں لے نہیں بس لیا اور- یہ کہ بس لے لیا ختم، پھر بعد میں جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، پھر نکاح کے ٹائم پہ یاد آتا ہے کہ مفتی صاحب اس میں نام کس کا لگے گا، صحیح، تو پورے زندگی جو آپ نام لگاتے ہیں اس کا بھی تو پوچھیں صحیح، کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کر، اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ تو حرام ہے۔ صحیح، تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ نے گود لیا ہوا ہے جب بھی اس کو اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کریں گے۔ صحیح۔ ڈاکومنٹیشن میں، تمام چیزوں کے اندر، کاغذات کے اندر، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں جہاں بھی NIC میں، سب جگہ پر اس کے حقیقی والد ہی جو ہے وہ بطور ولدیت شو کرنا یہ لازم ہے۔ صحیح، بطور سرپرست آپ جو ہے وہ والد کے بعد لکھوانے کے بعد بریکٹ میں بطور سرپرست لکھوا دیں کہ فلاں ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مکمل طور پر جو ہے وہ
حقیقی والد کو مائنس کر کے جو ہے وہ گود لینے والے کو ہی اس کا والد قرار دینا یہ بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس معاملے میں خاص جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہے. پھر گود لینے کے اور بھی مزید احکامات ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر ہم مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے. 10 لاکھ کا جہیز دیا بیٹی کو، اب جہیز 10 لاکھ کا دیا جا رہا ہے لیکن اس کا جو حق بنتا ہے وراثت میں وہ نہیں دے رہے، اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی اتنا ہم نے آپ کی شادی میں خرچ کیا. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ نہیں، اس پر ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی بات کی کہ والدین جو اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹی کو بھی دیتے ہیں، ہر ایک پر ہر اعتبار سے خرچ کرتے ہیں. صحیح. بیٹیوں کی شادی پہ خرچ کرتے ہیں تو بیٹوں کی بھی شادی پہ خرچ کرتے ہیں. صحیح. پھر بیٹیوں کی اگر شادی پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو بیٹوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، انہیں کاروبار جو ہے وہ کروا کر دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے تو فرق ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنی اولاد سے حسن سلوک کی ایک ہی تمنا کرتے ہیں تو ان کو دیں بھی پھر ایک ہی برابری کے طور پر. پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں اس میں بھی دیکھ لیں کہ کس چیز کو دے رہے ہیں. بیٹی کو دے رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹی کو نہیں دیا جا رہا ہوتا، سامنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے دیا جا رہا ہوتا. تو رسم و رواج اور دیگر نام پر آپ وہ چیز دے رہے ہیں، بیٹی کو نہیں. یعنی اگر وہ منع کر دیں یا آپ کو پتا ہو کہ ان کے اگر ہم کچھ نہیں دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو شاید آپ لاکھ کا بھی نہ دیں. صحیح. تو وہاں پر بھی آپ بیٹی کو نہیں دے رہے، وہاں تو آپ جو ہے وہ ایک معاشرے کو، ایک برادری کو، ان ساری چیزوں کو، رسم و رواج کو سامنے رکھ کر دے رہے ہیں. صحیح. تو اگر وہ دے بھی رہے ہیں، آپ کسی بھی وجہ سے دے رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ، اس کے مقابلے میں اگر اس کا حصہ 50,000 بھی بنتا ہے نا، اگر آپ وہ دیں گے تو وہ بیٹی کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ میرا حصہ ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے. تو اس میں وہ خوشی بھی ہوگی اور آپ جو شرعی احکامات ہیں، شرعی حدودات ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا کرنے والے بھی بن جائیں گے. تو بیٹی کو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جہیز میں اتنا دوں گا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ میں یہاں پر مائنس کروں گا، تو بیٹی کو جہیز کم دیں کہ جہیز زیادہ دینا کوئی آپ پر لازم نہیں ہے. کم جہیز دیں گے تو آپ پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ جو ہے وصیت کر جاتے ہیں بیٹوں کو، یا بعد میں بہن بھائی جو ہے وہ بہنوں کی شادی کر رہے ہیں اور وہ اس طور پہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کم دیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے یا تو آپ اگر تو والد کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ وصیت کر کے جائیں، خاص طور پر جب معاشرہ ایسا ہے، پتہ ہے کہ بیٹوں نے نہیں دینا، کہ بھئی اس کا جو بھی حق بنے وہ آپ نے دینا ہے، اس چیز کو اس میں شمار نہیں کر. صحیح. تو ان کی تربیت بھی جو ہے وہ ہم کر کے جائیں. اور اگر بھائی کر رہے ہیں انتقال کے بعد، والد صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کی شادی کرتے ہیں، تو اب وہ خرچہ سب کچھ کر دیا، اب جب دی اینڈ جو ہے وہ بعد میں حصے کی آتی ہے تو میں نے تمہاری شادی تو کروا دی تھی. صحیح. تو اس میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر اس کو واقعی حصے میں کاؤنٹ کرنا ہے تو آپ اولاً بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی بہن سے اس کے اوپر گفتگو پوری کر لیں. صحیح. کہ بھئی شادی کے یہ اخراجات ہیں، تمہاری اجازت سے، تمہارے کہنے پر جو چیز تم کہو گی وہ چیز جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور وہ سب کا سب تمہارے حصے سے کٹے گا. صحیح ہے. وہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ بصراحت راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر وہ اس کے حصے سے مائنس ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح کا کچھ نہیں ہوا، اپنے طور پہ جو ہے وہ خرچ کرتے رہے اور آخر میں کہا ہم نے اتنا کچھ دے دیا تھا، تو اس صورت کے اندر اس کی وجہ سے وراثت میں سے اسے محروم کر دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا. آگے ہم اپنے سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مال ترکہ ہے، اب بیوی کا انتقال ہو گیا، جس طرح بھی ہم نے قرض کی بات کی، مہر کی بات کی، تو کیا اس کے مال سے جو مال ترکہ تھا اس کے کفن دفن میں مطلب وہ خرچ کیا جائے گا یا کوئی الگ صورت بنے گی اس کی؟ بیوی کا کفن دفن جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے بوقت انتقال. جو ہے وہ اگر وہ شوہر کے نکاح میں تھی تو اس صورت میں اس کا کفن دفن شوہر کے ذمے. صحیح. تو اس کا خرچہ جو ہے وہ اس کے مال میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے کفن کے جو بھی اخراجات ہیں وہ شوہر جو ہے وہ برداشت کرے گا. اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو کفن دفن کا خرچہ کہا یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ اسی سے کیا جائے. اگر کوئی اپنی طرف سے کر دیتا ہے، اور عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر کوئی دوسرا کر دیتا ہے اور اس کا جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں لوں گا بھی ہے. صحیح. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ میت کے اس میں سے نہیں کیا جائے گا. صحیح. لیکن جہاں پر جو ہے وہ کسی نے کیا اور اس طور پر کہ بھئی میں بعد میں لوں گا اور یہ بتا دیا، اب خرچہ کیا اور بعد میں وہ لے سکتا ہے. لیکن وہی بات کہ سنت کے مطابق جتنا کفن پہ خرچہ ہوگا اور جتنا قبر اور دفن پر خرچہ ہوگا صرف وہی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائے، جیسے بھی ہم بیٹوں کی تقسیم کی بات کر رہے تھے، بیٹیوں کی تقسیم کی بات کر رہے تھے، اگر پوتا بھی موجود ہے تو کیا بیٹے کو بھی ملے گا، پوتے کو بھی ملے گا، کیا ہوگا اس حوالے سے ارشاد فرمائے؟ پوتے کے حوالے سے جو ہے وہ
یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے پوتا مکمل طور پہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا. ایسا سمجھنا غلط ہے. اگر دادا کی اولادیں دادا کی زندگی میں انتقال کر گئیں، بیٹے انتقال کر گئے، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ پوتا وارث ہوگا، صحیح، اس کو حصہ ملے گا. لیکن اگر دادا کی زندگی میں کسی ایک بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا یعنی پوتا موجود ہے اور دادا کے دیگر بیٹے بھی موجود ہیں، حیات ہیں، تو اب اس صورت کے اندر شرعی اعتبار سے چونکہ وراثت کے قانون کی بنیاد رشتہ داری پر اور پھر قریبی رشتہ داری پر ہے، صحیح، تو اب اس اعتبار سے جو دادا سے رشتہ ہے، ایک بیٹے کا رشتہ ہے ایک پوتے کا، صحیح، تو قریبی رشتہ بیٹے کا ہے، بیٹے کا، کہ بیٹے کے بعد جو ہے وہ پوتا ہے. تو اس صورت میں قریبی رشتہ دار جو ہے بطور وارث جو ہے وہ حصہ پائے گا، صحیح، بطور وارث پوتا حصہ نہیں پائے گا. صحیح، بیٹے کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ پوتے کو وراثت میں حصہ دار قرار دینا، وارث قرار دینا، یہ کفار کا طریقہ ہے. اسلام جو ہے وہ اس چیز سے منع کرتا ہے. صحیح، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پوتے کو بالکل ہی جو ہے وہ محروم کر دیا جائے. پوتے کو جو ہے وہ چند صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دادا کو جب پتہ ہے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا، میرا یہ پوتا موجود ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، دیگر بیٹے بھی موجود ہیں، صحیح، تو اب دادا اپنی تہائی مال کے اندر کی وصیت کر جائے اپنے پوتوں کے لیے. صحیح، تو اب یہ وصیت کرے گا تو اس سے جو ہے وہ پوتے کو فائدہ پہنچے گا، پوتیوں کو فائدہ پہنچے گا. صحیح، اور اگر دادا نے وصیت نہیں کی تو پھر اس صورت کے اندر جو چچا اور پھپھیاں ہیں جو کہ وارث بن رہے ہیں، صحیح، ان کو چاہیے اور ان کے لیے مستحب ہے یہ عمل کہ وہ وراثت کی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے وہ اپنے بھتیجے یا بھتیجیوں کو دیں، صحیح، جبکہ وہ سب کے سب ورثہ بالغ ہوں. صحیح، جتنے بھی چچا اور پھپھیاں ہیں یا جو ہے وہ دادی ہیں تو وہ بالغ ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنے رضامندی سے، خوشی سے وہ اپنے مال میں سے کچھ کچھ حصہ جو ہے وہ سب پوتے اور پوتیوں کو جو اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو دیں. تو یہ مستحب ہے. قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. کہ جب تقسیم کے وقت جو ہے وہ رشتہ دار قریبی آ جائیں اور یتیم غریب لوگ آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ دے دو اور ان کے ساتھ اچھی بات کہو. صحیح. تو یہاں پر دو حکم ہیں کہ ان کو دو بھی اور ان سے اچھی بات بھی کہی جائے. صحیح. ان کو دھتکارا نہ جائے، تو احسان جتا کے مطلب احسان نہ جتایا جائے. اور اگر کوئی نہیں دے سکتا، اس کے اپنے مالی معاملات ہیں، صحیح، تو بھی کم از کم ان کے ساتھ گفتگو، ان کے ساتھ انداز وہ اختیار کیا جائے کہ منع کرنے میں بھی برا نہ لگے، برا لگے، ان کو تکلیف نہ ہو. وہ آپ کے ہی اپنے بھائی کی جو وہ اولاد ہیں، صحیح، ان کی خبرگیری آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اور پھر یہ کہ اگر وہ جو ہے پوتے یا پوتیاں نفقے کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وراثت میں تو حصہ نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر پوتے اور پوتیاں یعنی بھتیجیوں کا کوئی وارث جو ہے وہ والد انتقال کر گئے اور مال نہیں ہے، تو اب ان بچوں کا نفقہ بھی جو ہے وہ دادا پر، اگر دادا حیات ہیں ان پر لازم ہوتا ہے، ورنہ چچا پر لازم ہوتا ہے. صحیح. تو شرعی اعتبار سے مکمل طور پہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پوتے کو تو یہ بیچارے کو غریب کو جو ہے وہ فارغ کر دیا، اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اسلام میں تمام احکامات بیان کیے گئے. صحیح. اگر جو ہے وہ حصے دار بنتا بھی یا نہیں بھی وہ بنا تو بھی اگر وہ مجبور ہے، اس کی حاجات اصلیہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کا نان نفقہ تو جب تک وہ جو ہے وہ نابالغ ہے، یتیم ہے، اس وقت تک اس کے چچا پر لازم. صحیح. کہ وہ اپنے مال میں سے دے. اگر دادا کا کوئی مال نہیں ہے جب بھی اسے اپنے مال سے دینا ہو. صحیح. تو یہ احکامات ہیں. چونکہ ہم مکمل طور پر احکام دین سے جو ہے وہ لابلد ہوتے ہیں. صحیح. ایک بات سنتے ہیں، اس کے اوپر کسی اعتراض کو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو سمجھ نہیں آ رہی. تو اولاً تو اس سے متعلق ہم علماء دین سے معلوم کریں کہ اس کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے. کیونکہ جب پس منظر معلوم ہوتا ہے، احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلامی احکام کے اندر کس قدر شاندار جو ہے وہ رعایتیں ہیں اور حقوق کی کس قدر جو ہے بجاوری. صحیح. تو ہمیں ان تمام جو بھی احکام شریعت ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو مستحب والا حکم بیان کیا گیا، اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ اس مستحب کے حکم کے اندر صدقے کا بھی ثواب ہے، حسن سلوک اور صلہ رحمی کا بھی ثواب. صحیح.
تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ضرور عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مستحبات پر عمل کریں. جی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. عمر عباس اختاری ضلع جہلم سے عرض کر رہا ہوں. حضور سوال عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو عام طور پر وراثت میں سے حصہ نہیں لیا جاتا اور بیٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا. اس صورت میں ان کو نہ دینا اور ان کو خود بھی کہہ دینا کہ ہمیں نہیں لینا بھائیوں سے, تو یہ کیسا ہے؟ کیا شرعی طور پہ ایسا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اگلی کال. میرا نام شاہ نواز ہے, اوروں سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ مجھے جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں تفصیلات جاننی ہے. جیسا ایسا سمجھو کہ 30 لاکھ کی جائیداد ہم نے فروخت کی ہے اور اس میں ہم 5 بھائی اور 4 بہنیں ایک ماں ہیں, ان میں تقسیم کرنی ہے. تو بھائیوں کا کتنا حصہ بنے گا, بہنوں کا کتنا بنے گا اور ماں کا کتنا بنے گا, اس سلسلے میں ہمیں جو ہے آپ آگاہ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. اگر اولاد والدین کی زندگی میں وفات پا جائے تو بیٹا اپنے والد کی زندگی میں مر گیا تو کیا والد کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس اپنے دادا کی پراپرٹی سے حصہ لے سکتی ہے؟ اور اگر لے سکتی ہے تو قرآن اور حدیث کی کون سی آیات اور احادیث اس میں دلالت کرتی ہیں؟ علماء کرام سے بڑی آپ سے گزارش ہے میرے اس مسئلے کو حل کریں, ہم بڑے اس سلسلے میں فکر مند ہیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. بیٹی کو حصہ نہیں دیتے یا بعض اوقات بیٹی ہی منع کر دیتی ہے مجھے حصہ نہیں لینا, تو بیٹی کو نہیں دیتے, اس پہ تو کافی کلام ہو گیا ہمارا. بیٹی کو نہ دینا جو ہے وہ تو ظلم ہے اور جہالت ہے, دینا لازم ہے. اور یہ کہ بیٹیاں ہی منع کر دیتی ہیں یا یہ کہ اس طور پہ منع کر دیتی ہیں کہ مانگیں گی تو کون سا مل جائے گا, یا جو ہے وہ معافی کی طرف جو ہے وہ ان کا ذہن بنایا جاتا ہے, وہ معاف کر دیتی ہیں. تو وراثت ایک ایسا حق ہے جو کہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا, اس حق کو لینا ہی ضروری ہے. تو اگر تو کوئی واقعی خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ عورت معاف کر دیتی ہے اپنا حصہ, تو بھی اس کا معاف کرنے کا تو اعتبار نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے. صحیح. مال پر وہ قبضہ کر لے, اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں چاہے دے. ٹھیک. اور یہ ایک اتنا پیارا جو ہے وہ حل ہے, اور اس کے اوپر جو ہمارے سامنے مشاہدات آئے وہ یہ آئے کہ بھئی پہلے تو بیٹی نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے حصہ نہیں لینا. صحیح. جب یہ کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ ان کو تقسیم کر کے ان کا حصہ ان کو دیں, جب اس کے ہاتھ میں آیا تو پھر اس نے نہیں دیا. یعنی اس نے اگر دینا بھی تھا تو اس نے مدرسے میں دے دیا, مسجد میں دے دیا, اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے دے دیا, صحیح, یا خود اپنے لیے رکھ لیا. تو یہ ہے کہ یعنی پہلے تو شرما حضوری کے اندر جو ہے وہ کیا میں کس سے بات کروں اور کون مجھے دے گا, لیکن آپ اس کو اپنا حق دیں. جب تک اپنے حق پر وہ قبضہ نہیں کرتی اس وقت تک اگرچہ وہ 100 بار بھی کہہ دے کہ میں نے معاف کیا, اس کا حصہ معاف نہیں ہوگا, وہ حصہ اس کا برقرار رہے گا. صحیح. لہذا اسے اس کا حق دے دیں جتنا بھی بنتا ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد. اب بخوشی اگر وہ آپ کو اس کا مالک کر دیتی ہے کہ بھئی آپ سب بھائیوں کا ہے تو ٹھیک ہے, اس صورت کے اندر آپ کے لیے جائز ہوگا. لیکن اس صورت میں ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائیوں کو چاہیے کہ فورس کر کے دیں. صحیح. کہ وہ آپ کی بہن ہے, آپ اس کو جو ہے جب بہن ہو کے وہ اتنا دل رکھ رہی ہے کہ وہ آپ کو دے رہی ہے, جو آپ کمانے والے ہیں, مرد ہیں, آپ کا ایک اپنا مقام ہے, مردوں کی ایک اپنی شان ہے, تو وہ بہن ہو کے عورت ہو کر آپ کو دے رہی ہے, ایک کمزور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طاقتور کو دے رہی ہے. تو کیا آپ میں اتنا دل بڑا نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن کو دے دیں؟ ایک پیسے کے خاطر آپ نے اپنے دل کو اتنا چھوٹا کر لیا, تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم زبردستی جو ہے وہ عورتوں کے ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو لازمی طور پر ادا کریں. وہ اگر کہیں بھی کہ آپ لے لیں تو انہیں کہ نہیں یہ آپ لیں, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ جہاں چاہیں خود خرچ کریں اپنے ہاتھ سے. صحیح. تو بیٹیوں کو محروم نہ کیا جائے اور ان سے معافی کا کہلوایا بھی نہ جائے کہ آپ معاف کر دیں, یا اس طرح کا ماحول بنا لیں کہ وہ بیچاریاں خود ہی مطلب یہ کہ معافی کا اعلان کر دیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں, جن کا حق ہے ان کو دیا جائے. جائیداد تقسیم کرنی ہے, 5 بھائی ہیں, 4 بہنیں, والدہ بھی ہیں, کیا کریں کس طرح؟ یہاں پر یہ ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے اوپر جو ہے وہ چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں. باقی تو انہیں چاہیے کہ فتویٰ مکمل طور پہ دارالفتہ سے حاصل کریں. والدہ سے مراد ان کی جو ہے وہ اپنی والدہ ہوں گی, یعنی اگر والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو یہ ان کی بیوہ ہوں گی. صحیح. تو اب یہ بھی دیکھا جائے کہ
کیا والد صاحب کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا بوقت انتقال؟ صحیح. یعنی دادا دادی کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ سوال بہت زیادہ وہ جو ہے نا چبھتا ہے صحیح. جب پوچھا جائے کہ بھئی دادا دادی جو ہے وہ آپ کے زندہ تھے یا نانا نانی زندہ تھے اس وقت، بھئی ان کا کیا تعلق ہمارے والد صاحب کی جائیداد سے؟ تو والد صاحب نے خود کمائی ہے اور خود بنائی ہے. صحیح. تو جس طریقے سے اولاد کا حق ہے، آپ کا کیا تعلق آپ کے والد صاحب کی جائیداد سے؟ والد صاحب نے بنائی ہے اور والد صاحب نے کمائی ہے. تو جس طرح اولاد کا حق ہے رشتے کی بنیاد پر، تو اولاد سے پہلے تو ان پر والدین کا حق ہے نا. صحیح. اور والدین کا رشتہ جو ہے وہ اولاد سے پہلے ہے. صحیح. تو اسی طرح ان کا بھی حصہ اس میں ہوتا ہے. اللہ. اگر کسی شخص کے انتقال کے وقت اس کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ بنے گا. صحیح. تو اگر تو والد یا والدہ موجود ہیں تو ان کا حصہ بھی دیا جائے گا. صحیح. اگر موجود نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 8واں حصہ مرنے والے کی بیوہ کو دیا جائے گا. صحیح. اور جو 8ویں حصے کے بعد جو مال بچے گا اس کی تقسیم اس طرح کریں کہ ہر بیٹے کو 2 حصے مل جائیں اور ہر بیٹی کو 1 حصہ مل جائے. ٹھیک. لیکن اس میں یہی ہے کہ چند باتیں جب گفتگو کی جاتی ہے وراثت کے فتوے سے متعلق تو نئی سامنے آتی ہیں کہ نہیں یہ جگہ تھی تو کسی اور نام کی، دادا کی تھی یا چچا کی تھی یا والدہ کی جگہ تھی یا والدہ کے نام ہے. تو کئی صورتیں نکل کے آ جاتی ہیں سامنے. وراثت تقسیم وہ کسی اور کی کروانے آتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ وراثت اس کی ہے ہی نہیں، وہ جائیداد اس کی ہے ہی نہیں، وہ جائیداد تو کسی اور کی ہے شرعی اعتبار سے. صحیح. تو اس لیے اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ تشریف لے آئیں یا جو ہے وہ دارالفتہ کے فون نمبر پہ رابطہ کر لیں اور وہاں مکمل تفصیل بیان کر کے پھر اس کا جواب جو ہے وہ آپ حتمی طور پر حاصل کریں. ٹھیک. بیٹے کا انتقال ہو گیا، پوتا موجود ہے، تو اس صورت میں وراثت کا کیا ہوگا؟ پوتے کی وراثت سے متعلق تو جو ہے وہ ہم نے تفصیلی کلام کر لیا. البتہ یہ کہ پوتوں کا جو ہے وہ بطور وارث مانگنا بیٹوں کی موجودگی کے اندر کہ ہمارے والد کا حصہ دیا جائے، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وارث وہ شخص ہوتا ہے جو کہ انتقال کے وقت زندہ ہو. صحیح. اپنے مورث کے انتقال کے وقت زندہ ہو. تو جس بیٹے کا یا جس بیٹی کا یا جس بھی شخص کا انتقال اپنے مورث کی زندگی سے پہلے ہو گیا وہ اس کا شرعی اعتبار سے وارث نہیں. صحیح. تو اس کا مطالبہ کرنا یا اس کے ورثاء کا جو ہے وہ بعد میں مطالبہ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ جو اشخاص بوقت انتقال جو ہے وہ زندہ ہیں صرف وہی وارث ہوں گے. ہاں بوقت انتقال زندہ تھے اور بعد میں انتقال کر گئے وراثت کی تقسیم سے پہلے، لیکن والد کے انتقال کے بعد انتقال کر گئے تو یہ تو وارث ہوں گے اور ان کے جو ورثاء ہیں وہ تو مطالبہ کریں گے اور ان کا مطالبہ جائز. صحیح. لیکن اگر والد کے انتقال سے پہلے ہی جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو اب حصہ نہیں ملے گا. حضور یہ ارشاد فرمائے جیسے ابھی بیوی کا بھی تذکرہ ہوا، وہ مہر کا حصہ اپنا مہر بھی پائے گی اور سارے معاملات. بیوی کا انتقال ہوا، اب اس کے والدین نے اس کو لاکھوں روپے کا جہیز دیا تھا، کافی مال تھا اس کا، اس جہیز کا کیا حکم ہے؟ جہیز کی مالک جو ہے وہ عورت ہوتی ہے. یہ عرف ہے کہ جہیز جو دیا جاتا ہے وہ چونکہ لڑکی والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے تو وہ اس کا مالک جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ہی بناتے ہیں. صحیح. تو جہیز کی جتنی بھی چیزیں ہیں، برتن ہے، فرنیچر ہے یا اور گھر کے سامان ہیں، بیوی کے کپڑے ہیں، جتنا بھی جہیز کا سامان جو اس کو میکے سے ملا ہے اس تمام کی وہ مالک ہے. اسی طرح زیورات جو اسے جو ہے وہ اپنے میکے سے ملے ہیں، صحیح، ان تمام کی وہ خود مالک ہے. اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جتنا بھی مال ہے، فرنیچر ہے، دیگر ساری چیزیں ہیں، ان تمام میں ترکہ تقسیم ہوگا. صحیح. اس کے کپڑوں میں بھی ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی چپلوں میں بھی ہوگا، جتنے بھی سارا سامان ہے گھر کے برتنوں میں بھی ہوگا. جو برتن بعد میں شوہر نے گھر کے لیے جو ہے وہ لا کے رکھے یا اور دیگر سامان گھر کے لیے لا کے رکھا تو وہ جو ہے وہ ترکے میں شمار نہیں ہوا. لیکن شوہر نے بیوی کو جو ہے وہ گفٹ کے اندر انگوٹھی دے دی یا اور زیورات دے دی یا اور دیگر چیزیں اس نے بیوی کو مالک کر دیا تو وہ بھی اب بیوی کی جب ملک تھیں تو بیوی کی ملک کے اعتبار سے سب میں ترکہ تقسیم ہوگا. اس ترکے کے اندر شوہر بھی حقدار ہوگا کہ یہ بھی اس کا وارث ہے، اور اگر بیوی کے والدین زندہ ہیں تو انہیں بھی حصہ ملے گا، اولاد زندہ ہے تو اس کو بھی حصہ ملے گا. صحیح. پھر یہ کہ اب یہ جو بیوی کا عموماً ترکہ ہوتا ہے، کیونکہ مردوں کا ترکہ عموماً گھر ہوتا ہے، بک جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، کیش ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے. اب بیوی کا فرنیچر یا فرنیچر کا کیا کیا جائے، اس کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ کیا کوئی ایک صوفہ لے لے اور کیا جو ہے وہ کوئی ایک بیڈ لے لے؟ صحیح. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی جو ہے وہ بلا کے جو اس کے ماہرین ہیں اس کی قیمت اس کی لگوا لیں کہ فی الحال اس کی قیمت کیا ہے.
اب ان میں سے کوئی بھی شخص، جیسے عموماً جب شوہر ہے بچے ہیں تو اب وہ پورے گھر میں سارا سامان استعمال ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس کے پیسے جو ہے وہ ادا کر دے سب ورثاء کو. بچے نابالغ ہیں تو نابالغ بچوں کے پیسے الگ الگ رکھ دے کہ بھئی ان کا اتنا حصہ، ان کا اتنا حصہ، وہ ان کے سنبھال کے رکھ دے. جب بالغ ہوں گے تو انہیں دے دیں گے. صحیح. اسی طرح بیوی کے والدین ہیں انہیں ان کا حصہ دے دیا جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوہر اپنے طور پر، یعنی پھر وہ شوہر کی ملک ہو جائے گا کہ جب شوہر ان تمام حصوں کی ادائیگی کر دے گا، گویا ایک طریقے سے خرید لے گا اس تمام فرنیچر کو، سامان کو، تو اب شوہر مالک ہو گیا. اب وہ شوہر اپنے طور پر اس کو استعمال کرے، اور یہ کر بھی لینا چاہیے. کیونکہ پھر اگر اس طرح نہیں کرتے، اس کو اسی حالت پہ رکھتے ہیں، بچے نابالغ ہوتے ہیں، سب کا آنا جانا لگا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز ٹوٹ گئی، کبھی کوئی چیز ٹوٹ گئی، تو اب کون جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ کہاں تاوان لازم ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا، کہاں پر جو ہے وہ مال یتیم جو ہے وہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا ایک بہتر حل یہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کو خرید لے، اس کی قیمت مارکیٹ کے اعتبار سے لگوا کے، اور اس کے وہ پیسے جو ہے وہ جو ورثاء ہیں وہ دے دیں. نابالغ کے پیسے جو ہے وہ ان کو سنبھال کر رکھ دیں. باپ ہے بطور جو ہے وہ ولی، اسی کے اوپر لازم ہے کہ اپنی نابالغ اولاد کے جو ہے وہ مال کی حفاظت کریں، تو وہ سنبھال کر رکھے، اور بقیہ جو ہے وہ اس فرنیچر وغیرہ کو پھر استعمال کر سکتے ہیں. آخر میں کچھ کالز کو ہم شامل کر دیں. سر میں شمیم احمد بول رہا ہوں. تو یہ گھر میں داماد رکھتے ہیں گھر جوائی، اس کا بھی کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ جی حضور، گھر کے اندر داماد وغیرہ رہتے تو سب کا حصہ ہوگا. داماد ہے یا بہو ہے، اس کے حصے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ لوگوں میں وہ ہوتا ہے کہ جناب بہو کا خاص طور پر کہ بہو کا جو ہے وہ حصہ ہونا چاہیے. تو دیکھیں بہو کا یا داماد کا کسی کا بھی کوئی شرعی اعتبار سے بطور وارث جو ہے وہ کہ وہ بہو کے طور پہ وارث بنے یا داماد کے طور پر وارث بنے، اس اعتبار سے تو حصہ نہیں ہے. اس کی تو جو ہے وہ شرعاً اجازت نہیں ہے، اور اس طرح حصہ دے کر دیگر ورثاء کے حصوں میں سے اگر کمی کی جائے گی تو گناہ گار ہوں گے. صحیح. ہاں اگر جو ہے وہ بہو یا داماد کے لیے مرنے والے نے وصیت کی، صحیح، کہ بھئی بیٹے بیٹی سب کو تو دیا، جو ہے وہ سسر کہتے ہیں کہ میری بہو کے لیے میں اتنے کی وصیت کر کے آتا ہوں، تو اب اگر وہ وصیت تہائی کے اندر ہے، صحیح ہے، اس میں سے حصہ دیا جائے گا. اسی طرح داماد کے لیے حکم جو ہے. صحیح. ہاں اب اگر یہ ہے کہ وہ بہو اور داماد تو ہیں لیکن کسی اعتبار سے جو ہے وہ بھتیجے بھی ہیں، رشتہ بنتا ہے، رشتہ ان کا بھتیجے کا بنتا ہے، اور اب جس کا انتقال ہوا ہے اس کے دیگر ورثاء نہیں ہیں اور یہ بھتیجا ہی وارث بن رہا ہے، تو اب بطور بھتیجا تو اس کو وراثت ملے گی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ بطور داماد یہ وارث بن رہا ہے، بلکہ وہ اس کا جو نسبی جو ہے وہ اس کا رشتہ ہے بھتیجے والا، اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کا وہ بنے گا، حصہ بنے گا. تو اس اعتبار سے جو حصہ بنے گا وہ ضرور دیا جائے گا، لیکن بطور داماد یا بطور بہو جو ہے وہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ ماشاءاللہ ہم نے اس میں کافی گفتگو کی، وراثت کے حوالے سے احکام سیکھے، کئی مسائل ہمارے سامنے آئے. اب یہ ساری باتیں ظاہر مزید اس پر کلام ہو سکتا ہے، تو اب یہ سیکھیں کس طرح؟ کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسا رسالہ، کوئی کتاب اگر آپ ہمیں دکھا دیں، بتا دیں. اس میں اول تو یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے جو ہے وہ رجوع کریں اپنا جو بھی خاص مسئلہ ہو اس سے متعلق معلومات کے لیے، اور جو خاص مسئلے کے علاوہ ایک ضروری تحریر کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے پوچھنا کیا ہے، یا اگر گھر میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہو تو ہمیں تھوڑا کھٹکے تو کہ ہاں یار یہ کوئی غلط بھی ہو رہا ہے. صحیح. جب بھی پوچھنے کی طرف جائیں گے نا، ورنہ کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو سب صحیح ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ مجلس افتاء کی جانب سے مکتبۃ المدینہ نے جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. صحیح. تو یہ کتاب جو ہے وہ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، اور اس کتاب کو جو ہے وہ حاصل کر کے خود بھی مطالعہ کریں. خاص طور پہ اپنے گھر کے بڑوں کو جو ہے وہ آپ اس کتاب میں سے جو ہے وہ ان کو پڑھنے کے لیے مواد دیں، اور جو ہے وہ اس پر سے جو ہے وہ حاصل بھی کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ تقسیم بھی جو ہے وہ کریں. تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایک کافی حد تک یہ پتہ چل جائے گا اس میں ہماری غفلتیں کیا ہیں وراثت میں، ہم کیا کیا جو ہے وہ غفلتیں کرتے ہیں جن سے بچنا جو ہے وہ ہم پر ضروری. پھر یہ کہ مال وراثت تقسیم کرنے کی برکتیں کیا ہیں. صحیح. اور پھر جو مسائل ہم نے آپ کو ذکر کیے ہیں، کئی جگہوں پر یہ مسائل لازمی سی بات ہے، آپ جب سامنے والوں کو بتائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے، کچھ آپ ہمیں پروف دیں. تو اس کے اعتبار سے بھی کتاب آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی کہ آپ انہیں کتاب دے سکیں گے. تو خاص طور پہ اس کتاب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں
ایک دوسرے کو سمجھائیں، لیکن جب کوئی مسئلہ آئے تو پھر خود اپنے طور پہ مفتی نہ بنے، بلکہ دارالفتہ ہی رجوع کریں اور اس کے مطابق ان سے پوچھ کر اپنی خاص کنڈیشن کے اندر، اور اس میں بھی جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ مال کا معاملہ ہے نا، تو اس معاملے میں کسی دوسرے پہ اعتبار بہت کم ہی ہوتا ہے. صحیح. تو آپ اکیلے نہ آئیں. صحیح. جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، گھر کے 2-4 افراد کو لے کر آئیں، سب کی موجودگی کے اندر وہ ہو، تاکہ اس جواب پر جو ہے وہ تسلی بخش جواب پر سب کا اطمینان ہو جائے. صحیح. کسی کو کوئی بھی اگر ذہن میں اشکال ہے، وہم ہے، وہ دور ہو جائے. ورنہ یہ ہوگا ایک پوچھ کے جائے گا، دوسرا کہے گا میں تو نہیں مان رہا. صحیح بات ہے. پھر دوبارہ جھگڑا ہوگا. تو جھگڑوں کو جو ہے وہ ختم کریں اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ مال وراثت کو تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے وراثت کے احکام سیکھے، اس پر جو کلام کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سلسلہ دیکھتے رہیں، برکتیں حاصل کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.